الحمد للہ رب العالمین۔ کہتے جی کہ یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیتے ہیں، نماز کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن پھر اگلی صف میں چل جاتے۔ مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ نماز میں کھڑے ہو گئے، اگلی صف میں جگہ خالی ہے، چلے جاؤ اوپر کر دو، لیکن شرط یہ ہے کہ نہ سینہ پھرے نہ آپ کی گردن پھرے۔ میں نے عمرہ تو کر لیا ہے، اب طواف کے لیے میں چادر باندھ کے طواف کر لوں، آپ جانے اور آپ کا مسئلہ جانے ہے۔ میں گاڑی قسطوں میں لینا چاہتا ہوں، بھائی قسطوں کے دو طریقے ہیں، اگر بینک سے پیسے لے لو ان کو پھر قسطوں سے ادا کرو تو یہ حرام ہے، یہ سود ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ بینک گاڑی لے لیتا ہے اپنے نام، پھر تمہیں گاڑی دے دیتا ہے، پھر اس کی قسط بناتا ہے، وہ جائز ہے۔ میں نے اور میری بیوی نے عمرہ کیا، اس کے بعد میری بیوی نے آگے سے بال کاٹ لی، اس نے اپنے فیشن ٹھیک کیا ہوگا نا جی، لیکن بالوں کی سیٹنگ نہ بگڑے، عمرہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اس کو بال کاٹنے چاہیے تھے جو سب سے پیچھے لے جائے، جہاں بالوں کی انتہا ہو وہاں ایک پول کے برابر بال کاٹے، اگر نہیں ہے تو دم پڑ گئی۔ میں آیا ہوں امریکہ سے عمرے کے لیے، میرے والدین آئے فرانس سے، اور میری بہن آئی ہے قطر سے۔ اللہ نے ہمیں یہاں جمع کیا، عمرہ نصیب کیا، اللہ پاک سب کو اتفاق اتحاد اور عمرہ نصیب کروائے۔ میرا بیٹا جو کہ 22 سال کا ہے، لیکن اس کا بیمار جو ہے 2 سال کے بچے کا، ابھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، ان چیزوں کا علاج تو کوئی ہوتا نہیں، ویسے بار اور سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ میری 9 سال کی بیٹی ہے، اس بیٹی کو گزشتہ کئی دنوں سے جنات بہت تنگ کر رہے ہیں، سورۃ البقرہ پڑھ کے دم کریں۔ صدقہ فطر ہر اس آدمی کے ذمہ ہے جس کے پاس سونا چاندی پیسہ ملا کے 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہو، اس کے زیادہ جتنا ہو، یعنی کم از کم اتنا بنتی ہو تو وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے، اور اس پر صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے۔ صدقہ فطر جو ہے احناف کے نزدیک، چونکہ ہمارے ملک میں زیادہ تر گندم ہوتی ہے تو لہٰذا 2 کلو گندم احتیاطاً، ورنہ اصل 2.25 کلو ہیں، اور اگر جو ہو، کھجور ہو، کشمش ہو تو 3 کلو ہے۔ لیکن عرب علاقوں میں چونکہ چاول زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے ان کے علماء کرام نے 3 کلو چاول کا فتویٰ دیا ہے۔ تو بہرحال جتنا زیادہ دیں گے وہ تو اللہ اس کا حساب اور اجر دیں گے۔ اصل یہ بھی ضروری ہے کہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ عید سے 2 دن پہلے سے آپ دے سکتے ہیں، اور اس کی آخری حد یہ ہے کہ نماز سے پہلے ادا کر دیں۔ اگر نماز کے بعد آپ صدقہ فطر ادا کریں گے تو وہ مطلق صدقہ تو ہوگا لیکن صدقہ فطر نہیں ہوگا، اور افضل یہی ہوتا ہے کہ جس ملک میں آدمی نے روزے رکھے ہیں صدقۃ الفطر بھی وہیں ادا کریں۔ ہاں اگر بعض حالات میں کسی علاقے میں بے انتہا غربت ہے، لوگ بیچارے اپنے کھانے پینے کے لیے بھی تنگ ہیں، تو ان کو بھی بھیجا جا سکتا ہے، لیکن اسی نصیحت کے ساتھ کہ وہ عید سے پہلے دوسرے فقیروں کو مل جائے اور ان کی ہاتھ میں پیسے آ جائیں۔ باقی علماء کہتے ہیں کہ بھی آدمی زیادہ بہتر یہ ہے کہ جنس دے، چاول دے، گندم دے، جو دے۔ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اجازت دیتے ہیں کہ اگر اس کی قیمت ادا کر دے تب بھی ادا ہو جائے گا، کیونکہ حدیث میں لفظ ہیں جو چیز فقیروں کے لیے انفع ہو۔ تو آج کل فقیر کو اگر ہم گندم ہی دیتے چلے گئے، اس کے پاس 50 کلو گندم ہوگی، وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ وہ جا کے ٹکے کے بھاؤ بیچ دے گا، نقصان بھی اٹھائے گا۔ اس لیے اگر اس کو پیسے دے دیے گئے یا ایک آدمی کو تاخیر ہو گئی، اب وہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو اب وہ گندم اٹھا کے تو نہیں پھر سکتا، اس لیے اگر راستے میں چلتے چلتے بھی فقیروں کو اس نے نماز سے پہلے صدقہ دے دیا تو صدقہ فطر جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔